میں ایک اسکول میں چوکیدار تھا۔ رات کو وہیں ایک خالی کمرے میں سو جاتا۔ ایک رات میں سو رہا تھا جب مجھے اسکول کے اندر سے کسی لڑکی کے ہنسنے کی آواز آئی۔ جا کر دیکھا تو ایک لڑکا اور لڑکی ایک خالی کلاس میں، وہ دونوں آمنے سامنے تھے۔ ان کے جسم ایک دوسرے کے بہت قریب تھے۔ لڑکی کے لمبے بال اس کے چہرے کے گرد بکھرے ہوئے تھے۔ میں اسے پہچان نہیں سکا تھا، لیکن اس کے چہرے کے علاوہ اس کا پورا بدن میری نظروں کے سامنے تھا، جسے دیکھ کر میں اپنے ہوش و حواس کھونے لگا۔ موبائل کی فلیش لائٹ کی ہلکی روشنی میں اس کے شفاف گورے کندھے اور پتلی کمر واضح طور پر دیکھ سکتا تھا۔ وہ لڑکا بار بار اس کی گوری گوری رانوں پر ہاتھ پھیرتا تو میرا دل بھی مچل جاتا۔ میں اب اس کا چہرہ دیکھنے کے لیے تڑپ رہا تھا۔ وہ حسن کا پیکر آخر تھی کون، جو اپنے حسن کے جلوے اس طرح سے اس لڑکے کے سامنے بکھیر رہی تھی؟ اور پھر اچانک جب وہ دروازے کی جانب مڑی تو پہلے اس کی چھاتی کو دیکھ کر میرے ہوش ہی اڑ گئے، لیکن جب اس نے اپنے چہرے سے بال ہٹائے تو یہ دیکھ کر میں دنگ رہ گیا۔ میں اسے اچھی طرح جانتا تھا۔ یہ تو اسی کالج کی میں ایک اسکول کا چوکیدار تھا، زندگی کا شاید سب سے مشکل اور تنہا کام، جہاں دن بھر درختوں کے سائے میرے ساتھی بنتے اور رات کو ہوا کے سائیں سائیں کی آوازیں مجھے اپنی آغوش میں لے لیتی۔ شام ہوتے ہی جیسے زندگی تھم جاتی، پورا علاقہ اندھیرے میں ڈوب جاتا اور میں خاموش عمارت میں اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتا۔ میری زندگی ایک عام چوکیدار کی سی تھی، مگر اس میں سب سے زیادہ تکلیف دہ چیز وہ تنہائی تھی جو میری ہڈیوں میں سرایت کر چکی تھی۔ میرے دن بس اس انتظار میں گزرتے کہ مہینے کا وہ ایک دن کب آئے گا جب میں اپنے گھر جا سکوں گا، جب میں اپنی بیوی کی آواز سن سکوں گا، اس کے ہاتھ کا کھانا کھا سکوں گا، اس کی خوشبو محسوس کر سکوں گا، اور سب سے بڑھ کر میں اس کی قربت حاصل کر سکوں گا۔ شادی کو 5 سال ہو چکے تھے، مگر حالات ایسے تھے کہ مجھے گھر سے دور اس نوکری پر آنا پڑا۔ میرے لیے یہ نوکری ضروری تھی کیونکہ میرے کندھے پر صرف اپنی نہیں بلکہ اپنے بیوی بچوں کی ذمہ داری بھی تھی۔ مگر بیوی سے دوری ایک ایسی اذیت تھی جو ہر دن ہر رات مجھے اندر ہی اندر کھا رہی تھی۔ رات کے وقت جب پورے اسکول میں سناٹا چھا جاتا تو میں اپنی تنہائی میں دب کر رہ جاتا۔ اسٹاف کے کچھ لوگ دن میں آتے مگر شام ہوتے ہی سب گھروں کو لوٹ جاتے، اور میں خالی عمارت کے اندر اپنے خیالات کے ساتھ قید ہو جاتا۔ اکثر میں اپنی بیوی کے بارے میں سوچتا، ہمارے ساتھ گزارے لمحوں کو یاد کرتا، اس کی مسکراہٹ، اس کی شرارتیں، وہ وقت جب ہم گھنٹوں بیٹھ کر باتیں کرتے۔ میں اکثر یادوں میں کھو کر رہ جاتا، مگر یادیں کسی کا پیٹ نہیں بھرتی، یادیں کسی کی تنہائی کا علاج نہیں کرتی۔ بستر پر لیٹ کر جب آنکھیں بند کرتا تو وہی چہرہ میری نظروں کے سامنے آتا۔ میں سوچتا اگر میں اس وقت گھر پہ ہوتا تو شاید وہ میرے بازوؤں میں ہوتی، مجھ سے اپنے دن بھر کی باتیں کر رہی ہوتی اور میں اس کے لمبے بالوں میں ہاتھ پھیر رہا ہوتا۔ مگر حقیقت یہ تھی کہ میں یہاں ایک سنسان عمارت میں اپنے بستر پر پڑا ہوا تھا، اور وہ میلوں دور اپنے گھر میں۔ یہ سوچیں مجھے بے چین کر دیتی۔ میں کروٹیں بدلتا، نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور رہتی اور دل ایک انجانی بے قراری میں مبتلا ہو جاتا۔ کبھی کبھار میں رات کے وقت اسکول کے احاطے میں چہل قدمی کرنے نکل جاتا تاکہ کچھ دیر کے لیے ذہن بٹ جائے، مگر چاروں طرف پھیلی خاموشی مجھے اور زیادہ تنہا کر دیتی۔ میں سوچتا کہ میں آخر کب تک اس زندگی کو گزار سکوں گا، کب تک میں اپنی خواہشات کو دبا سکوں گا، کب تک میں ایک ایسے ماحول میں قید رہوں گا جہاں میرے لیے کوئی بات کرنے والا بھی نہ ہو۔ یہی میری زندگی تھی، ایک ایسا چوکیدار جو سب کے لیے محض ایک ڈیوٹی کرنے والا آدمی تھا، مگر اندر سے ایک ایسا شخص تھا جو تنہائی، خواہشوں اور حسرتوں کے بوجھ تلے دبا جا رہا تھا۔ رات کے سناٹے میں جب پوری عمارت اندھیرے میں ڈوبی ہوتی، میں اپنی تنہائی کے ساتھ بیٹھا اپنی زندگی کے سب سے خوبصورت لمحے یاد کرتا، جب میں اور وہ ایک دوسرے میں کھوئے رہتے، جب دنیا کی ہر چیز بے معنی لگتی اور بس وہی سب کچھ ہوتی۔ میں یاد کرتا کہ کس طرح وہ میری باہوں میں سمٹ جایا کرتی، اس کی نرم ہتھیلیاں میرے ہاتھوں میں تھمتی تھیں، اس کی آنکھوں میں چمک ہوتی تھی، وہ ہنستی شرماتی میری طرف دیکھتی اور میں جیسے ساری دنیا کو بھول جاتا۔
وہ وقت جب ہم رات گئے تک جاگتے، ایک دوسرے کی باتیں سنتے، ہنستے، چھوٹے چھوٹے وعدے کرتے، اور میں اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے خود کو دنیا کا سب سے خوش نصیب آدمی سمجھتا۔ وہ لمحے جب میں اس کے قریب ہوتا تو ہر چیز جیسے خواب کی طرح لگتی۔ اس کی خوشبو، اس کی گرم سانسیں، اس کی نرم جلد، ہر چیز مجھے دیوانہ کر دیتی۔ مگر یہ سب کچھ اب محض یادیں تھیں، دھندلی مگر تڑپانے والی۔ جتنی بار میں ان لمحوں کو یاد کرتا اتنی ہی شدت سے محسوس کرتا کہ میں کس قدر اکیلا ہوں، کس طرح میری خواہشیں دب چکی ہیں، کیسے میں ایک ایسے ماحول میں رہ رہا ہوں جہاں ان سب جذبات کے اظہار کی کوئی جگہ نہیں۔ میری زندگی میں اب صرف تنہائی بچی تھی، صرف سناٹا جس میں میری ساری خواہشیں قید تھیں۔ میں یاد کرتا کہ جب میں گھر پہ ہوتا تو وہ کیسے میرے قریب آتی، مجھے دیکھ کر مسکراتی، اس کی مسکراہٹ میری دنیا روشن کر دیتی۔ مگر اب یہاں میں بس اس کی یادوں کے سہارے زندہ تھا۔ کئی راتیں ایسی ہوتی جب میں اپنے بستر پر کروٹیں بدلتا رہتا، جیسے میں ایک بے چینی سی ہوتی، دل کرتا کہ میں سب چھوڑ چھاڑ کر گھر بھاگ جاؤں۔ مگر حقیقت یہ تھی کہ میں مجبور تھا، میں قید تھا، اور میری خواہشیں اتنی دب چکی تھیں کہ اب وہ ایک بے قابو طوفان کی طرح محسوس ہونے لگی تھیں، جیسے اندر ہی اندر مجھے کھا رہی ہوں، جیسے میری روح کو بے چین کیے جا رہی ہوں، اور میں بس ان جذبات کے ساتھ جی رہا تھا، انہیں ہر رات سہتا تھا، اور صبح ہوتے ہی پھر خود کو ایک عام ذمہ دار اور شریف انسان کے خول میں چھپا لیتا تھا۔ میں وقت پر اپنی ڈیوٹی نبھاتا، گیٹ کھولتا، بند کرتا، اور رات کے پہر اسکول کی چار دیواری کا چکر لگاتا تاکہ ہر چیز اپنی جگہ محفوظ رہے۔ ہر کوئی مجھ پہ بھروسہ کرتا، اساتذہ، پرنسپل، طالبات اور ان کے والدین، سبھی مجھے ایک ذمہ دار آدمی سمجھتے۔ میں بھی خود کو ایسا ہی سمجھتا تھا، ایک شریف، ایماندار اور دیانت دار شخص۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ میں نے خود میں ایک اور پہلو کو ابھرتے دیکھا، ایک ایسا رخ جو شاید میری تنہائی اور خواہشوں کے دباؤ سے وجود میں آیا تھا۔ یہ اسکول کی لڑکیاں تھیں جو ہر روز ہنستی، مسکراتی، چہکتی ہوئی آتی، اپنی بے فکری میں سب کچھ بھول کر زندگی جیتی۔ ان کی معصومیت، ان کی شوخی، ان کے چہرے کی چمک، ان کی چال، سب کچھ ایک الگ کشش رکھتا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میں اس طرف دھیان دوں، میں جانتا تھا یہ غلط ہے، لیکن یہ سب میرے قابو میں نہیں تھا۔ جب وہ ہنستی، جب ان کی ہلکی سی سرگوشی میرے کانوں تک پہنچتی، جب وہ لان میں بیٹھ کر آپس میں باتیں کرتی، جب ہوا میں ان کے بال لہراتے، جب وہ دوپٹے کو سنبھالتی یا بے فکری سے انگلیوں میں گھماتی، میں خود کو روکنے کی کوشش کرتا، مگر میری نظریں بے اختیار ان کی جانب اٹھ ہی جاتی۔ یہ سب کسی کو محسوس نہیں ہوتا تھا، کیونکہ میں ہمیشہ ایک خاموش تماشائی کی طرح انہیں دیکھتا تھا۔ میری آنکھیں کبھی براہ راست نہیں ملتیں، میرا انداز ہمیشہ وہی سنجیدہ اور متین رہتا، جیسے میں اپنی ڈیوٹی کے علاوہ کسی چیز پر دھیان ہی نہ دیتا ہوں۔ لیکن حقیقت میں میری نظریں ہر چیز پر تھیں۔ میں ان کے چہرے دیکھتا، ان کے انداز، ان کی گفتگو، ان کی بے ساختگی، ان کی شرارتیں، سب کچھ میری آنکھوں کے سامنے تھا۔ میں ہر بار خود کو روکتا، مگر اگلے دن پھر وہی کشمکش، پھر وہی کشش، جیسے میں خود کو روکنا چاہ کر بھی روک نہ پاتا۔ یہ ایک اندرونی جنگ تھی، میرے اخلاق، میری سوچ، میرے جذبات، سب کچھ ایک دوسرے سے متصادم تھے۔ میں نے ہمیشہ چاہا کہ میں اپنی ذمہ داری نبھاؤں، کسی کو شکایت کا موقع نہ دوں، لیکن جو جذبات اندر جمع ہوتے جا رہے تھے ان کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ یہ سب میرے اندر کی وہ خاموشی تھی جو کوئی نہیں جانتا تھا، جو کسی کو محسوس نہیں ہوتا تھا، لیکن جس کا بوجھ میں ہر روز اٹھائے پھرتا تھا۔ رات گہری ہو چکی تھی، اور میں معمول کے مطابق اسکول کے گیٹ کے قریب بنی اپنی چھوٹی سی چوکی میں بیٹھا تھا۔ خاموشی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی، بس دور کہیں سڑک پر گزرنے والی گاڑیوں کی ہلکی ہلکی آوازیں آ رہی تھیں۔ چاند کی مدھم روشنی اسکول کے لان میں بکھری ہوئی تھی، اور ہلکی ہوا درختوں کی شاخوں کو آہستہ آہستہ جھلا رہی تھی۔ میں نے اپنی چائے کا آخری گھونٹ لیا اور لمبی سانس کھینچی۔ یہ وقت میرے لیے سب سے زیادہ تنہائی کا ہوتا تھا۔ ہر رات یہی معمول تھا، لیکن اس رات کچھ عجیب سا تھا۔ بستر پر لیٹنے سے پہلے ہی میری خواہشات جاگ اٹھی تھیں، پورا جسم جیسے ٹوٹنے لگا تھا۔ میرے اندر کی گرمی اتنی بڑھ چکی تھی کہ اس کی حرارت مجھے چین سے بیٹھنے نہیں دے رہی تھی۔ میں بار بار لمبی سانسیں لے رہا تھا تاکہ خود کو پرسکون کر سکوں، لیکن میرا چین سکون کہیں کھو چکا تھا۔
ایسا لگ رہا تھا جیسے ابھی کہیں سے میری بیوی آ جائے گی اور میں اسے اپنی باہوں میں کس کے بھر لوں گا۔ اچانک اسکول کے اندر سے ایک ہلکی سی ہنسی کی آواز ابھری۔ میں چونک گیا۔ یہ ہنسی بہت واضح تھی، جیسے کوئی لڑکی دبے دبے کہے لگا رہی ہو۔ میرے کان فوراً اس آواز پر مرکوز ہو گئے۔ رات کے اس پہر اسکول میں کسی لڑکی کی موجودگی کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا۔ میں نے فوراً گردن گھما کر اسکول کی عمارت کی طرف دیکھا۔ سب دروازے بند تھے، سب کچھ بالکل معمول کے مطابق تھا، مگر وہ آواز ابھی بھی میرے کانوں میں گونج رہی تھی۔ میرا دل بے اختیار زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے سوچا شاید میرا وہم ہو، شاید ہوا کے چلنے سے کوئی کھڑکی ہلی ہو یا کوئی اور عام سی وجہ، لیکن نہیں، وہ ہنسی پھر ابھری، اب کی بار زیادہ واضح، زیادہ قریب۔ میں فوراً اپنی جگہ سے اٹھا، ہاتھ میں ٹارچ اٹھائی اور آہستہ آہستہ اسکول کی عمارت کی طرف بڑھنے لگا۔ میرا ذہن کئی خدشات سے بھر چکا تھا۔ کیا واقعی کوئی اندر موجود تھا؟ اگر تھا تو کون؟ اور وہ یہاں کیا کر رہا تھا؟ میرے قدم خود بخود آگے بڑھنے لگے اور میں اسکول کے اندرونی راہداری میں داخل ہو گیا۔ میرا دل بے اختیار زور سے دھڑکنے لگا۔ ایک طرف خوف تھا تو دوسری طرف تجسس۔ رات کا پہر، اکیلی عمارت، میری تنہائی اور ایسے میں ایک لڑکی، میرے خیالات آپس میں الجھنے لگے تھے۔ میں نے آہستہ آہستہ قدم بڑھائے۔ ہر قدم کے ساتھ میرا شک اور بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ اسکول کی طویل راہداری میں سناٹا تھا۔ دیواروں پر آویزاں تعلیمی چارٹس ہوا کے ہلکے جھونکوں سے ذرا ذرا ہل رہے تھے۔ روشنی بہت مدھم تھی اور میرے ہاتھ میں پکڑی ٹارچ کی ہلکی سی کرن فرش پر بے ترتیب چمک رہی تھی۔ جیسے ہی میں ایک مخصوص کمرے کے قریب پہنچا، وہ آواز پھر ابھری۔ یہی وہ ہنسی تھی، دھیمی مگر صاف، جیسے کوئی کسی کے کان میں سرگوشی کر کے ہنس رہا ہو۔ میرا تجسس اب حد سے بڑھ چکا تھا۔ میں نے تھوک نگلا اور دروازے کے قریب جا کر کان لگایا۔ اندر سے آواز آ رہی تھی، جیسے کوئی کسی سے ہلکی آواز میں بات کر رہا ہو۔ میں نے سانس روکی اور آہستہ سے دروازے کے ہینڈل کو دبانے کی کوشش کی، مگر وہ اندر سے بند تھا۔ میرے شک کی تصدیق ہو چکی تھی، اندر کوئی موجود تھا، لیکن کون اور اس وقت یہاں کیا کر رہا تھا؟ میں نے دروازے کے نیچے بنی معمولی سی درز سے روشنی دیکھی، جیسے کسی موبائل یا کسی اور چیز کی ہلکی روشنی اندر جل رہی ہو۔ اب میرے دماغ میں کئی سوالات پیدا ہونے لگے۔ کیا یہ کوئی چور تھا یا شاید کوئی طالب علم چھپ کے یہاں آیا تھا؟ میں نے آہستہ آہستہ جھک کر دروازے کے کنارے سے اندر جھانکنے کی کوشش کی، اور جو منظر میں نے دیکھا اس نے میرے ہوش اڑا دیے۔ میں نے خود کو مزید جھکایا، گھٹنوں کے بل بیٹھ کر دروازے کے نچلے کنارے سے روشنی کے ہلکے ہالے کو دیکھنے کی کوشش کی۔ میرا دل بے تحاشا دھڑک رہا تھا، جیسے سینے سے باہر آ جائے گا۔ ٹارچ میں نے فوراً بند کر دی تاکہ میری موجودگی کا احساس اندر موجود لوگوں کو نہ ہو۔ سانس روک کر میں نے دروازے کے نچلے حصے میں بنی باریک درز پر نظریں جما دی۔ اندر کا منظر پہلے دھندلا سا دکھائی دیا، مگر جیسے ہی میری آنکھیں اندھیرے سے ہم آہنگ ہوئیں، مجھے دو سائے نظر آئے۔ ایک کرسی پر بیٹھا تھا اور دوسرا جھکا ہوا تھا۔ سرگوشیوں کی آوازیں اب کچھ واضح ہو رہی تھی۔ وہ ایک لڑکی کی نرم ہنسی تھی جو بار بار مدھم ہو جاتی اور پھر ابھرتی۔ میرا دل زور سے دھڑکا۔ یہ اسکول کے طلباء لگ رہے تھے، لیکن اس وقت یہاں کیا کر رہے تھے؟ میں نے اپنی پوزیشن ذرا اور بہتر کی اور درد سے زیادہ واضح دیکھنے کی کوشش کی۔ اب وہ سائے صاف دکھائی دے رہے تھے۔ وہ دونوں آمنے سامنے تھے، ان کے جسم ایک دوسرے کے قریب جھکے ہوئے تھے۔ لڑکی کے لمبے بال اس کے چہرے کے گرد بکھرے تھے اور لڑکا بار بار اس کے چہرے کو چھو رہا تھا۔ وہ سرگوشیوں میں کچھ کہہ رہا تھا جس پر وہ شرمیلی ہنسی ہنس رہی تھی۔ مجھے پسینے آنے لگے۔ یہ منظر میرے لیے ناقابل یقین تھا۔ ایک طرف غصہ تھا کہ یہ دونوں اسکول جیسے مقدس مقام پر اس وقت کیا کر رہے ہیں، اور دوسری طرف کچھ ایسا تھا جو میرے دل میں ایک عجیب سی بے چینی پیدا کر رہا تھا۔ میرے اندر کا اخلاقی پہلو چیخ رہا تھا کہ فوراً کچھ کروں، دروازہ بجا کر انہیں خبردار کروں، لیکن میرے قدم جم چکے تھے، جیسے کسی نے میری روح کو جکڑ لیا ہو۔ میں سانس روکے وہ منظر دیکھے جا رہا تھا اور میرے دماغ میں عجیب خیالات دوڑنے لگے۔ جیسے ہی میری آنکھیں اندھیرے میں زیادہ صاف دیکھنے کے قابل ہوئیں، اندر کا منظر دیکھ کر میرا جسم جیسے ساکت ہو گیا۔ میری سانسیں رکنے لگیں، آنکھیں حیرت اور بے یقینی سے دروازے کی طرز پر جم گئیں۔
وہ دونوں ایک دوسرے کے اتنے قریب تھے کہ ان کے درمیان کوئی فاصلہ باقی نہیں تھا۔ ان کے جسم ایک دوسرے میں سمٹے ہوئے تھے، حرکات مدھم لیکن واضح تھیں، جیسے وہ دنیا مافیا سے بے خبر ہوں۔ لڑکی کا سر تھوڑا پیچھے کو جھکا ہوا تھا اور اس کے ہونٹ ہلکی ہنسی میں لرز رہے تھے، جبکہ لڑکا اس کے بالوں کو آہستہ آہستہ پیچھے کر رہا تھا۔ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لیے نرمی سے سرگوشیاں کر رہا تھا۔ روشنی مدھم تھی لیکن اتنی نہیں کہ میں یہ نہ دیکھ سکتا کہ بے لباس تھے۔ مجھے اپنے جسم میں ایک جھرجھری محسوس ہوئی۔ میرے ہاتھ دروازے کے کنارے کو مزید سختی سے پکڑنے لگے، جیسے میں نے خود کو روکے رکھنے کے لیے کسی سہارے کی تلاش کی ہو۔ میرے ذہن میں ایک ہیجان برپا تھا۔ ایک لمحے کے لیے دل میں آیا کہ فوراً دروازہ بجا کر انہیں خبردار کروں، ان پر چلا کر کہوں کہ یہ کیا کر رہے ہیں، لیکن میرے اندر ایک عجیب سی سنسناہٹ دوڑ گئی۔ میں ایک لمحے کے لیے پیچھے ہٹنے لگا، مگر میرے قدم جیسے زمین نے جکڑ لیے۔ میں خود سے نظریں چرا نہیں پا رہا تھا۔ یہ منظر میرے لیے ناقابل یقین تھا۔ میرے ذہن میں کئی خیالات ایک ساتھ گونجنے لگے۔ یہ لڑکی کون تھی؟ یہ لڑکا کون تھا؟ اگر کسی اور نے انہیں دیکھ لیا تو؟ اور سب سے بڑی بات، میں یہاں کھڑا یہ سب کیوں دیکھ رہا تھا؟ میرے اندر ایک جنگ چل رہی تھی۔ ایک طرف میرا فرض تھا جو مجھ سے کہہ رہا تھا کہ فوراً انہیں روکو، کسی کو بلاؤ، لیکن دوسری طرف میرے اپنے اندر سے ایک عجیب سی کشش اٹھنے لگی تھی، جیسے ایک عرصے سے دبے ہوئے جذبات اچانک بیدار ہونے لگے ہوں۔ میری نظریں درد سے ہٹنے کو تیار نہیں تھیں اور میں بے اختیار مزید دیکھنے لگا۔ جیسے ہی میری آنکھوں نے وہ منظر دیکھا، میرے اندر جذبات کا ایک طوفان اٹھا، جیسے ایک عرصے سے دبے ہوئے جذبات اچانک سے بیدار ہونے لگے ہوں۔ میری نظریں درد سے ہٹنے کو تیار ہی نہیں تھیں اور میں بے اختیار مزید دیکھنے لگا۔ جیسے ہی میری آنکھوں نے وہ منظر دیکھا، میرے اندر جذبات کا ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ غصہ کہ کیسے کوئی اسکول کی حرمت کو پامال کر سکتا ہے، حیرت کہ یہ سب میری آنکھوں کے سامنے ہو رہا تھا، اور ایک ایسا جذبہ جسے میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا، کچھ ایسا جو برسوں سے میرے اندر دبا ہوا تھا، کچھ ایسا جو شاید میرے اپنی زندگی کی محرومیوں کا نتیجہ تھا۔ میرے ہاتھ دروازے کے کنارے کو مزید سختی سے جکڑ چکے تھے، جیسے میرا اپنا وجود سنبھلنے کے لیے کسی سہارے کی تلاش میں ہو۔ میرا دماغ چیخ چیخ کے کہہ رہا تھا کہ فوراً پیچھے ہٹو، لیکن میری آنکھیں جیسے اس منظر میں قید ہو گئی تھیں۔ میں نہیں جانتا تھا کہ مجھے پہلے کیا کرنا چاہیے، ان دونوں کو روکنا، سب کو اکٹھا کر کے انہیں شرمندہ کرنا، یا پھر بس وہیں کھڑا رہ کر اس منظر کو اپنے ذہن میں قید کر لینا۔ غصے نے مجھے جھنجھوڑا، میرے سینے میں آگ بھڑکنے لگی کہ یہ لوگ اتنے بے خوف کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیا انہیں کوئی پرواہ نہیں؟ یہ اسکول ہے، عبادت گاہ کی طرح مقدس، جہاں لوگ علم حاصل کرنے آتے ہیں، اور یہ دونوں یہاں اپنی خواہشات میں گم ہیں۔ میں نے چاہا کہ دروازہ توڑ کر اندر گھس جاؤں، انہیں ان کے انجام تک پہنچا دوں، مگر میرے اندر کا وہ حصہ جو برسوں سے دبا ہوا تھا، وہ جو تنہائی میں جلتا رہا، وہ جو ہر رات تڑپتا تھا، وہ مجھے وہیں کھڑا رہنے پر مجبور کر رہا تھا۔ میری سانسیں بے ترتیب ہو رہی تھیں، میری آنکھیں ایک پل کے لیے بھی دروازے کی درد سے ہٹنے کو تیار نہیں تھی۔ میں ایک عجیب سے جال میں پھنس چکا تھا۔ غصہ مجھے آگے بڑھنے کو کہہ رہا تھا، حیرت مجھے وہیں ساکت کر رہی تھی، اور ہوس مجھے خاموش تماشائی بنا رہی تھی۔ میرے ذہن میں ایک لمحے کے لیے بجلی سی گوندی کہ مجھے فوراً اسکول انتظامیہ کو اطلاع دینی چاہیے، یا کم از کم لڑکی کے والدین تک یہ خبر پہنچانی چاہیے۔ یہ میرا فرض تھا، میری ذمہ داری تھی کہ میں اس بے راہ روی کو روکتا، اس بے حیائی کو یہیں ختم کرتا۔ مگر جیسے ہی میرے قدم پیچھے ہٹنے لگے، میرے اندر کہیں ایک اور آواز بھی ابھرنے لگی، وہی آواز جو میری محرومیوں کی، میری تنہائی کی پیداوار تھی، اور میرے اندر ایک ایسا احساس ابھرنے لگا جسے میں خود بھی سمجھنے سے قاصر تھا۔ میں کیوں نہیں ہٹ رہا؟ میں کیوں اس منظر سے نظریں نہیں چرا پا رہا؟ شاید اس لیے کہ میں برسوں سے تڑپ رہا تھا، شاید اس لیے کہ میری زندگی میں ایسی کوئی خوشی نہیں تھی، شاید اس لیے کہ میں نے ہمیشہ دوسروں کو ان لمحات میں جیتے دیکھا تھا، مگر خود کبھی ان کا حصہ نہ بن سکا۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، لیکن میرا دل جیسے کسی اور ہی دنیا میں تھا۔ میری سوچیں بکھر رہی تھی، مگر ایک بات واضح تھی، میں یہاں سے ہٹنا نہیں چاہتا تھا۔ میری ذمہ داری، میرا فرض، میرے اصول سب ایک طرف، اور وہ منظر، وہ لمحات، وہ جذبات دوسری طرف۔
میں نے اپنی ساری زندگی دوسروں کے لیے اصولوں پر چل کر گزاری تھی، مگر آج جیسے میری اپنی خواہشوں نے مجھے جکڑ لیا تھا، میں وہیں کھڑا رہا، خاموش تماشائی، ایک ایسا شخص جو خود کو ہمیشہ ایک نیک دل، ایماندار اور باوقار انسان سمجھتا تھا، مگر آج اپنی ہی نظروں میں گر رہا تھا۔ میں جانتا تھا کہ یہ غلط ہے، مگر اس لمحے میں خود پہ قابو پانے میں ناکام ہو چکا تھا، اور پھر اپنے دماغ میں آنے والی ہر سوچ کو جھٹک کر میں اس منظر سے لطف اندوز ہونے لگا۔ وہ دونوں محبت کے نشے میں چور ہو کر دنیا سے بے خبر ایک دوسرے میں گم ہونے لگے۔ انہیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ ان کے قربت کے یہ لمحات کسی تیسرے کی آنکھوں میں بھی قید ہو رہے تھے۔ وہ دونوں کسی کپڑے کے بغیر ایک دوسرے کو دیوانہ وار چوم رہے تھے، جسم کا کوئی روواں باقی نہ رہا تھا۔ ایک ایسا نشہ تھا جس نے نہ صرف ان دونوں بلکہ میری بھی صحیح غلط کی تمیز ختم کر دی تھی، کہ کم سے کم کسی کو ایسی حرکتیں کرتے نہ دیکھتا۔ لیکن اس لمحے میں ایسا جادو تھا کہ مجھے بھی اپنی پیاس بجھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے خود کو بہلانے کے لیے کئی جواز گھڑ لیے۔ میں نے اپنے ضمیر کو یہ کہہ کر خاموش کر دیا کہ میں نے کوئی برا کام تو نہیں کیا، میں نے تو کسی کو چھوا بھی نہیں، میں تو بس دیکھ رہا تھا، اور دیکھنے میں بھلا کیا برائی ہو سکتی ہے۔ میں نے خود کو یقین دلایا کہ یہ سب میرا قصور نہیں، یہ وہی لڑکی اور لڑکی ہیں جو ایسی حرکتیں کر رہے ہیں۔ میں نے تو بس جو ہو رہا تھا اسے دیکھ لیا، اگر میں یہ منظر نہ دیکھتا تب بھی یہ سب ہوتا ہی نا۔ میں نے کچھ بدلا تو نہیں، میں نے بس حقیقت کو قبول کر لیا، آنکھوں کے سامنے دیکھ لیا، اور اس میں برائی کیا تھی؟ مگر اگلے دن جب میں اسکول کے احاطے میں کھڑا تھا اور وہی لڑکی اپنے دوستوں کے ساتھ ہنستی ہوئی نظر آئی تو میرا دل جیسے دوبارہ بے قابو ہونے لگا۔ میں نے اس کی طرف دیکھنے سے خود کو روکنے کی بہت کوشش کی، مگر میری نظریں بار بار اس کی طرف اٹھ جاتی۔ اس کی ہنسی، اس کے چہرے کی معصومیت اور اس کے چلنے کا انداز، سب کچھ مجھے یاد دلا رہا تھا کہ میں نے رات کو کیا کیا دیکھا تھا۔ اس کی پتلی کمر اور کمر کے اوپر نیچے کا منظر، میں دل تھام کر رہ گیا۔ وہ میرے لیے اب ویسی عام لڑکی نہیں رہی تھی جیسی وہ کل تھی، وہ خاص تھی، بہت خاص۔ اب ایک ایسا چہرہ تھی جو میرے اندر دبے جذبات کو مزید بے قابو کر رہا تھا۔ میرے اندر ایک عجیب کشمکش شروع ہو چکی تھی، میں چاہ کر بھی اس منظر کو بھلا نہیں پا رہا تھا۔ میری نظریں بار بار اس کا تعاقب کر رہی تھیں، وہ ذرا نظروں سے اوجھل ہوتی تو میں تڑپ کر رہ جاتا، وہ جہاں جاتی میں وہاں وہاں چل پڑتا۔ وہ اپنی دنیا میں مست تھی، اسے کیا خبر کہ کوئی شخص اسے کس نظر سے دیکھ رہا ہے۔ میں نے خود کو روکا، میں نے سرزنش کی، مگر جتنی بار میں نے اپنی سوچ کو جھٹکنا چاہا اتنی بار وہ رات کا منظر میرے دماغ میں تازہ ہو جاتا۔ میں نے سوچا کیا میں واقعی بس ایک ناظر تھا، یا میری نیت کے رنگ اب اور بھی گہرے ہو رہے تھے۔ جیسے جیسے دن کا وقت گزر رہا تھا اور رات ہونے کے قریب آ رہی تھی، میرے اندر کی بے چینی بھی مزید بڑھتی جا رہی تھی۔ میرے اندر پھر سے وہ منظر دیکھنے کی خواہش بیدار ہونے لگی تھی۔ میں جو ابھی تک اس کے حسن کے نظاروں کو اپنی آنکھوں سے ٹھیک طرح سے غائب نہ کر پایا تھا، پھر سے نیا منظر اپنی نظروں میں قید کرنے کے لیے مچل رہا تھا۔ رات کا وقت تھا اور میں اپنی مخصوص جگہ پر بیٹھا ہوا تھا۔ گیٹ کے قریب بنی ہوئی چھوٹی سی چوکی پر آج اسکول کی ویرانی اور میری تنہائی مجھ پر کچھ خاص فرق نہیں ڈال رہی تھی۔ جیسے وہ خاموشی جو کبھی میرے اندر شور مچا دیا کرتی تھی اب محض ایک معمول بن چکی تھی، ایک روزمرہ کا حصہ جس کا نہ کوئی وزن رہا تھا نہ شدت۔ میرے سامنے وہی بند دروازے، وہی خاموش راہداریاں اور وہی خاموش دیواریں تھیں، مگر آج میرے ارد گرد کے ماحول سے زیادہ میرے اندر کا منظر متحرک تھا۔ میرے دماغ میں سوچوں کا ایک ایسا ہجوم جمع ہو چکا تھا جیسے ہر خیال ایک ساتھ بولنے لگا ہو۔ کوئی ماضی کی کھڑکیاں کھول رہا تھا، کوئی حال کا منظر اجاگر کر رہا تھا۔ میرے ذہن کے اندر جیسے سینکڑوں دروازے کھل چکے تھے، ہر دروازے کے پیچھے ایک سوال تھا، ایک فیصلہ تھا، اور میں ان سب کے درمیان یوں کھڑا تھا جیسے کوئی ہجوم میں گم ہو جائے، نہ آگے کا راستہ نظر آئے نہ پیچھے کی واپسی ممکن ہو۔ میری آنکھیں بند تھیں مگر دماغ جاگ رہا تھا، مسلسل تھک کر بھی ہار نہ ماننے والی رفتار سے، جیسے کوئی نامکمل فلم دوبارہ سے ذہن میں چلنے لگی ہو، جس کا اختتام نہ میں جانتا تھا اور نہ اس سے بھاگ سکتا تھا۔ اور یوں آج اسکول کی ویرانی اور میری تنہائی صرف پس منظر بن کر رہ گئے تھے،
کیونکہ اصل شور میرے اندر تھا، جہاں خاموشیاں بھی بول رہی تھیں۔ میں اپنی کرسی پر بیٹھا تھا جہاں سے میں پورے اسکول پر نظر رکھ سکتا تھا۔ ایک پرانا سا دروازہ میرے پیچھے بند تھا اور سامنے پھیلے ویرانے میں چھائی خاموشی اتنی گہری تھی جیسے کسی نے وقت کو قید کر لیا ہو۔ ہوا میں ہلکی ہلکی سردی تیر رہی تھی، مگر میرے اندر ایک الگ ہی گرمی بھڑک رہی تھی، ایک ایسی گرمی جو تنہائی سے پیدا ہوتی ہے، انتظار سے، تکرار سے، اور کسی ایسی شے کی امید سے جو کبھی مکمل نہ ہو۔ یہ سب ایک اتفاقیہ لمحے سے شروع ہوا تھا، جب پہلی بار میں نے ان کی دبی ہنسی کی گونج سنی۔ شاید تب مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ معمولی لمحہ میری زندگی کی راتوں کو بدل دے گا۔ پہلے میں خود کو بہت سمجھاتا رہا کہ میں صرف ایک نگران ہوں، ایک محافظ جس کا کام صرف اسکول کی حفاظت کرنا ہے، مگر رفتہ رفتہ میں خود سے ہارنے لگا۔ میرے اندر کی ویرانی ان کی موجودگی سے پر ہونے لگی۔ میں ان دونوں کے آنے کا منتظر رہنے لگا۔ میری نظریں دیوار کے اس کونے پر جا کر ٹھہرتی تھیں جہاں سے وہ ہمیشہ نمودار ہوتے تھے، دبے قدموں، محتاط نظریں ادھر ادھر دوڑاتے ہوئے۔ وہ دونوں اسکول کے پچھلے دروازے سے اندر آتے۔ پہل میرا ضمیر مجھ سے سوال کرتا، میری نیندیں بوجھل ہو جاتی۔ میں سوچتا، کیا میں صرف ایک تماشائی ہوں یا کسی بڑے گناہ میں برابر کا شریک؟ مگر پھر دن گزرتے گئے اور میں نے اس سوال کو خاموش کر دیا۔ میں نے اپنے اندر کے شور کو دبا دیا۔ اب میں صرف دیکھتا تھا، جیسے کوئی پرانا سا ریکارڈ بار بار ایک ہی دھن پہ چلتا ہو، اور میں اس دھن کا اسیر بن چکا ہوں۔ جب اسکول ویران ہو جاتا، جب استاد اور طلباء اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جاتے، جب ہنسی کی آوازیں اور قدموں کی چاپیں ماند پڑ جاتی، جب روشنیوں کی جگہ اندھیرا آہستہ آہستہ ہر گوشے میں پھیلنے لگتا، تب میری اصل رات شروع ہوتی۔ وہ رات جس میں تنہائی کی گہری خاموشی میری ساتھی بن چکی تھی۔ رات کی گھڑی کی سوئیاں جیسے رک رک کر چلتی تھی، ہر ٹک ٹک میرے دل کی دھڑکن سے ہم آہنگ محسوس ہوتی۔ میری نظریں بار بار اس دروازے کی طرف اٹھتی اور دل کسی انجانے سرور میں تیز دھڑکنے لگتا، جیسے کوئی خواب دستک دے رہا ہو، کوئی منظر جو پہلے کبھی دیکھا نہ تھا، مگر دل جانتا تھا جیسے کسی امید کا در کھلنے کو ہو۔ یہ وہ لمحے ہوتے جب ہر آواز دب جاتی، ہر خیال گہرا ہو جاتا اور میرے اندر کوئی چپ چاپ بیدار ہونے لگتا، وہ بیداری جو کسی خواہش کے بغیر بھی زندہ رہتی ہے۔ اور پھر وہ لمحہ آتا جب سب کچھ رک جاتا، صرف ایک احساس باقی رہ جاتا، جہاں ہر چیز ممکن ہے، مگر اس امکان کے لیے صرف خاموشی کی شرط ہے، اور میں وہ شرط نبھاتا جا رہا ہوں۔ ہر رات، ہر لمحہ اپنی کرسی پر بیٹھے ایک کہانی کا خاموش کردار، جسے کچھ دیکھنا تو ہے مگر کہنا کچھ نہیں۔ ہر رات ایک نیا منظر، ایک نئی شدت، ایک نئی داستان، جو صرف میں دیکھ سکتا تھا، محسوس کر سکتا تھا، مگر چھو نہیں سکتا تھا۔ میں دروازے کے پاس جا کر کھڑا ہو جاتا، کانپتے ہاتھوں سے درز کے پار جھانکتا اور وہی منظر جو پہلی بار دیکھا تھا دوبارہ دہراتا ہوا پاتا۔ پہلے تو دل میں غصہ آیا تھا، مگر اب جیسے میں خود اسی دھارے میں بہنے لگا تھا۔ میں جو ایک وقت اپنی بیوی کے لمس کے لیے ترستا تھا، جو رات کے سناٹے میں اس کے پہلو میں سونے کی خواہشات دل میں لیے جاگتا رہتا تھا، جس کی انگلیاں خالی بستر پر اس کی غیر موجودگی کو محسوس کرتی تھیں، اب اسی تڑپ کو کسی اور انداز میں مٹا رہا تھا۔ وہ خلا جو برسوں سے میرے وجود میں چپ چاپ سانس دے رہا تھا، اب کسی اور تسکین سے بھرنے لگا تھا۔ نہ وہ لمس تھا، نہ وہ رشتہ، نہ وہ زبان جس سے وفا کا وعدہ لیا گیا تھا، مگر پھر بھی دل کو جیسے ایک وقتی سہارے کی عادت لگ گئی تھی، ایک عادت جو گناہ کے قریب ہوتے ہوئے بھی بہت مانوس لگنے لگی تھی۔ میں خود کو سمجھاتا تھا کہ یہ صرف لمحاتی ہے، صرف ایک کمزوری ہے، مگر وقت کے ساتھ وہ کمزوری میری ضرورت بن گئی، میری تنہائی کا سہارا، میری بے رنگ زندگی کا واحد رنگ۔ اب نہ میں اپنی بیوی سے وہ مان رکھتا تھا، نہ اس رشتے سے کوئی توقع۔ وہ گھر کے اندر تھی اور میں اپنے اندر کے کمرے میں بند، دونوں کے بیچ نہ جذبات باقی تھے، نہ مکالمے، اور یوں میں نے وہ خلا جو کبھی ایک پاکیزہ رشتے سے بھرنے کی خواہش رکھتا تھا، بے خاموش چھپی ہوئی تسکین سے بھرنا شروع کر دیا تھا۔ شاید یہ گناہ تھا، شاید کمزوری، مگر میرے لیے یہ اب ایک حقیقت تھی، ایک ایسا سچ
جس نے میرے ضمیر کو خاموش کر دیا تھا اور میری راتوں کو ایک نیا رخ دے دیا تھا۔ وہی لڑکی جب اسکول کے میدان میں چلتی پھرتی نظر آتی تو میرا ذہن خود بخود رات کے مناظر کی طرف بھٹکنے لگتا۔ میں اس کی ہر حرکت کو بغور دیکھنے لگا، اس کے چہرے کے تاثرات، اس کے چلنے کا انداز، سب کچھ میرے اندر کچھ اور بھڑکانے لگا۔ پہلے پہل میں اسے ایک عام طالبہ سمجھتا، مگر اب وہ میرے لیے ایک اور ہی شخصیت اختیار کر چکی تھی۔ رات کے علاوہ اب دن میں بھی اسے دیکھنا میری عادت بن چکی تھی۔ جس روز وہ اسکول میں نظر نہ آتی میری نظروں کی پیاس بڑھ جاتی، رات کو اسے دیکھنے کی تڑپ مزید گہری ہو جاتی۔ لیکن پھر کچھ راتوں سے وہ کبھی کبھار ہی ملنے آتے۔ راتوں کے بعد اسکول کے دنوں میں بھی وہ لڑکی کم کم نظر آنے لگی۔ پھر ایک دن اسکول میں ایک ایسا شور اٹھا جس نے میری دنیا پلٹ کر رکھ دی، جیسے سب کچھ جو میں نے چپ چاپ محسوس کیا یا اندر ہی اندر چھپایا اچانک بے نقاب ہو گیا ہو، جیسے وقت نے ہر لمحے کو آئینے کے سامنے لا کھڑا کیا ہو۔ پورے اسکول میں یہ بات جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی کہ وہ لڑکی حاملہ ہو گئی ہے، وہی لڑکی جو ہر رات دبے قدم اسکول کے پچھلے دروازے سے آتی تھی، جو چھپی چھپی نظروں سے ہر طرف دیکھ کر میرے دل میں ایک الگ سی بے چینی پیدا کر دیتی تھی، اور جس کی خاموش موجودگی میری راتوں کا حصہ بن چکی تھی۔ اب وہی لڑکی سب کی زبان پر تھی، ہر راہداری میں اسی کا چرچا تھا، ہر چہرے پر حیرت، غصہ اور شکوک و شبہات تھے، اور میرے اندر جیسے ہر دیوار ہلنے لگی تھی، ہر سوال کا نشانہ سیدھا میری طرف تھا، چاہے کسی نے مجھ پہ الزام بھی نہ لگایا ہو، مگر میرے اندر کی آواز شور مچا رہی تھی، جیسے ہر نگاہ مجھے چیرتی جا رہی ہو۔ میرے ضمیر کی خاموشی پہلی بار چیخ میں بدل گئی۔ میں اس دن سارا وقت اپنی کرسی پر ساکت بیٹھا رہا، میرے کانوں میں وہی ایک جملہ گونجتا رہا کہ وہ لڑکی حاملہ ہو گئی ہے، اور میں جو سب کی نظروں میں ایک شریف اور دیانت دار چوکیدار تھا، اندر ہی اندر ایک ایسی حقیقت میں جکڑا جا چکا تھا جس سے باہر نکلنے کا اب کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میری زندگی میں ایسا وقت آئے گا جب لوگ میری طرف یوں انگلیاں اٹھائیں گے جیسے میں کوئی بھیانک جرم کر بیٹھا ہوں۔ وہ دن میرے لیے قیامت سے کم نہیں تھا۔ ہر نگاہ میں شک تھا، ہر چہرہ نفرت میں ڈوبا ہوا۔ لوگ دور سے مجھے دیکھ کر باتیں کر رہے تھے جیسے میں نے کوئی گناہ کیا ہو۔ پورے اسکول میں میرے خلاف ہنگامہ برپا تھا، اساتذہ غصے میں تھے، طلباء خوف زدہ اور والدین شدید برہم۔ میرا وجود جیسے کسی جرم کی علامت بن چکا تھا۔ میں لاکھ صفائیاں دیتا مگر سب کے چہروں پر لکھی نفرت یہ بتا رہی تھی کہ فیصلہ پہلے ہی ہو چکا ہے۔ جب مجھے دفتر میں بلایا گیا تو میری ٹانگوں میں جان نہیں تھی۔ پرنسپل کے سامنے بیٹھا تو ان کی نظریں مجھے کاٹنے لگی۔ وہی لوگ جو کل تک مجھ پہ بھروسہ کرتے تھے آج مجھ سے نظریں ملانا بھی گوارا نہیں کر رہے تھے۔ یہ کیا سن رہے ہیں ہم؟ پرنسپل نے تلخی سے پوچھا۔ میں نے بمشکل زبان کھولی۔ سر، میرا اس میں کوئی ہاتھ نہیں، میں نے کبھی… مگر انہوں نے میری بات کاٹ دی۔ میری صفائی سننے سے پہلے ہی جیسے فیصلہ صادر کر دیا گیا ہو۔ ان کے لہجے میں نہ صرف شک تھا بلکہ غصہ اور تحقیر بھی تھی۔ انہوں نے سخت لہجے میں کہا، لیکن لڑکی کے والدین کا کہنا ہے کہ انہیں تم پر ہی شک ہے، جیسے ایک ہی جملے میں میرے وجود کی ساری عزت، ساری محنت، ساری عمر کا وقار مٹی میں مل گیا ہو۔ میری سانسیں رکنے لگیں، زبان جیسے خشک ہو گئی اور دل کی دھڑکن سینے کے اندر گویا ہتھوڑے کی طرح بجنے لگی۔ ان کی باتیں ختم نہیں ہو رہی تھیں اور ہر جملہ میرے ضمیر پر ایک نیا زخم لگا رہا تھا۔ انہوں نے کہا، اسکول کی طالبات کا بھی یہی ماننا ہے کہ تم ہر وقت اس لڑکی کے آس پاس پائے جاتے تھے اور ہر وقت اسے گھورتے رہتے تھے، جیسے وہ میری ہر حرکت کو پہلے سے نوٹ کر رہے ہوں۔ میرے چہرے پر پسینہ آ گیا۔ دل چاہا کہ چیخ کر کہوں کہ میں قصوروار نہیں، میں نے کچھ نہیں کیا، یہ سب اتفاق تھا، میری مجبوری تھی، میری تنہائی تھی، مگر ان کی نظریں کسی وکیل کی طرح نہیں، کسی جلاد کی طرح تھیں جو فیصلہ کر چکی تھی۔ اب صرف سزا باقی تھی۔ میرے ارد گرد کی فضا جیسے بند ہو گئی تھی، ہر دروازہ میرے خلاف بند ہوتا محسوس ہو رہا تھا اور میرے قدموں کے نیچے زمین اپنی گرفت چھوڑنے لگی تھی۔ مجھے لگا جیسے میرا وجود ایک گہرے اندھیرے میں دھس رہا ہے۔ پھر اسے میرے سامنے کھڑا کر دیا گیا، وہ جس کے وجود کو میں بارہا اپنے اندر بسا چکا تھا، جس کے احساس کو میں اپنی تنہائیوں کی چادر میں لپیٹ چکا تھا،
وہ اب مجھ سے صرف چند قدم کے فاصلے پر کھڑی تھی اور میری آنکھوں کے سامنے وہ سارے لمحے، وہ ساری سرگوشیاں، وہ ساری کیفیات ایک ایک کر کے جیسے زندہ ہو گئیں۔ میرا جسم ساکت تھا مگر اندر ایک زلزلہ برپا تھا، جیسے ہر رگ میں کوئی غیر مرئی شعلہ دوڑ رہا ہو۔ میرے سامنے جب اس سے سوال کیا گیا تو ہر لفظ میرے وجود میں تیر کی طرح اترا۔ اس سے کہا گیا کہ سچ بتاؤ کہ جو کچھ ہوا وہ کس کا کارنامہ تھا، کیونکہ جس پر شک ہے وہ ماننے کو تیار نہیں، اس لیے اب تمہاری زبان ہی اصل فیصلہ کرے گی۔ میں نے ایک لمحے کو اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ وہاں ایک ایسی نمی تیر رہی تھی جو سب کچھ بہا لے جانے کے لیے کافی تھی۔ وہ کانپ رہی تھی، اس کے ہونٹ ہل رہے تھے مگر لفظ نکلنے سے انکاری تھے۔ مجھے یاد آیا کہ کیسے وہ لمحہ جب میں نے اسے پہلی بار دیکھا صرف ایک اتفاق لگا تھا، لیکن وہ اتفاق پھر عادت بن گیا اور عادت جنون، اور اب یہی جنون میرے گلے کا پھندا بننے جا رہا تھا۔ میری اندرونی دنیا میں ایک جنگ چھڑ چکی تھی۔ ایک طرف خوف تھا رسوائی کا، انجام کا، اور دوسری طرف وہ لمحے تھے جنہیں میں نے کبھی غلط نہیں سمجھا، جنہیں میں نے ایک خوش فہمی میں لپیٹ کر اپنی تنہائی کا مداوا مانا، مگر اب وہ سب ایک مجرمانہ داستان بن کر میرے سامنے کھڑی تھی۔ مجھے لگا اگر اس نے صرف ایک لفظ میرے خلاف بول دیا تو میں وہ سب کھو دوں گا جسے میں نے اب تک بچا کر رکھا تھا۔ میں اپنی سانسیں روک چکا تھا، دل جیسے دھڑکنے سے انکار کر چکا تھا اور وقت ٹھہر سا گیا تھا۔ میرے سر پر جیسے آسمان ٹوٹ پڑا، سانسیں گلے میں اٹک گئیں اور لفظوں نے دم لینا چھوڑ دیا۔ وہ لمحہ جس کا مجھے سب سے زیادہ خوف تھا، اس نے اپنی لرزتی ہوئی انگلی میری طرف اٹھائی اور ایک ہلکی سی گردن کی جنبش سے سر ہلا دیا۔ اس اقرار نے میرے چاروں طرف جیسے زمین کھینچ لی۔ ہر طرف ایک خاموش شور تھا اور ہر وجود جیسے مجھے گھسیٹ کر تختہ دار تک لے جانے کو بےتاب تھا۔ میں خود کو ثابت کرنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ زبان ساتھ چھوڑ گئی لیکن میں نے ہمت جمع کی اور بول پڑا، نہیں، میں نے یہ گناہ نہیں کیا۔ میں چیخ اٹھا، میں نے کہا یہ جھوٹ بول رہی ہے، یہ سب کچھ صرف اپنے آپ کو بچانے کے لیے کر رہی ہے، یہ مجھ پر غلط الزام لگا رہی ہے۔ ہاں، میں اسے گھورتا تھا، میں اسے ہر وقت دیکھتا تھا، مگر اس لیے نہیں کہ میں اس کا طلبگار تھا، بلکہ اس لیے کہ میں نے اسے وہ گناہ کرتے ہوئے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ میں نے اسے بارہا چھپ کر وہ سب کرتے دیکھا جو کسی طالب علم کے دامن پر بدنما داغ کی صورت میں ساری زندگی باقی رہتا ہے، اور وہ سب کچھ جو میں دیکھتا رہا وہ اب میرے ہی سر تھوپنے کی کوشش کر رہی ہے۔ میں اپنی آنکھوں کے سامنے ہونے والے ان مناظر کا گواہ تھا، جہاں میں اپنی مسکراہٹوں سے کسی اور کو بہکاتی رہی، اپنی رضامندی سے، اپنی مرضی سے وہ سب کچھ کرتی رہی جو آج ایک حادثہ بنا کر پیش کیا جا رہا ہے، تاکہ اس کا داغ میرے کردار پر لگا دیا جائے، تاکہ یہ خود مظلوم بن کر سب کی ہمدردی سمیٹ سکے، اور میں وہ قصوروار قرار دیا جاؤں جسے کوئی صفائی کا حق نہ ہو، جس کی سچائی کو کوئی سننے کو تیار نہ ہو۔ میں اس لیے خاموش رہا کہ مجھے لگا یہ محض ایک وقتی جذباتی بھٹکاؤ ہے، وقت گزرے گا تو یہ خود اپنی روش پر شرمندہ ہوگی، مگر مجھے کیا پتا تھا کہ وقت پلٹے گا تو وہی سچائی جو میں چھپاتا رہا، وہی راز جو میں نے کبھی زبان پر نہ لایا، وہی میرے گلے کا پھندا بن جائے گا، اور وہی چہرہ جو ہر روز میرے سامنے کسی اور کے سنگ ہنستا رہا آج آنسوں کی بارش سے سب کچھ دھو کر مجھے مجرم بنا دے گا۔ اگر تم سب کچھ جانتے تھے تو پہلے کیوں چپ تھے؟ کیوں نہیں حقیقت بتائی اس لڑکی کے والدین کو یا پھر کسی استاد کو؟ یہ سوال مجھ پر ایک زوردار تماچے کی طرح لگا۔ واقعی میں نے وقت پر کچھ کیوں نہیں کہا؟ کیوں ان دونوں کو روکا نہیں؟ کیوں اپنی نظروں کو، اپنی سوچ کو، اپنی ہوس کو قابو میں نہیں رکھا؟ شاید میں نے خود کو یہ یقین دلا دیا تھا کہ میں صرف دیکھنے والا ہوں، میرا کوئی قصور نہیں، مگر آج جب انگلیاں صرف مجھ پر اٹھ رہی تھیں تو یہ جواز بیکار لگ رہے تھے۔ میں نے ہاتھ جوڑ کر سب کے سامنے کہا، میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے کبھی اس لڑکی کو ہاتھ تک نہیں لگایا، مگر میری آواز دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ جاتی۔ لوگ سنتے مگر یقین نہ کرتے، ان کے چہرے بتا رہے تھے کہ میں چاہے جتنا بھی کہوں وہ اپنے فیصلے پر قائم رہیں گے۔ پرنسپل نے میز پر ہاتھ مارا، تو پھر تمہیں سب کچھ معلوم تھا مگر تم نے کسی کو نہیں بتایا۔ میں نے نظریں جھکا لیں۔ سچ یہی تھا کہ میں جانتا تھا، میں نے دیکھا تھا، مگر میں خاموش رہا۔ میری خاموشی ہی میرا سب سے بڑا جرم تھی، یہی تو تمہاری سب سے بڑی غلطی ہے۔ تم اگر وقت پر بتا دیتے تو آج یہ نوبت نہ آتی۔ میرے پاس کوئی جواب نہ تھا،
میں نے جرم نہیں کیا تھا۔ میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ میں نے جرم نہیں کیا تھا مگر میں بے قصور بھی نہیں تھا۔ میں نے کچھ ہونے دیا، میں نے دیکھا مگر میں نے کچھ نہیں کہا۔ شاید میرے ضمیر نے تبھی میرا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ یہ بات پرنسپل صاحب نے کہی تو میں اندر سے ہل کر رہ گیا۔ ان کا کہنا بجا تھا۔ ایک طرف اس لڑکی کی آنکھوں سے بہتے آنسو تھے، اس کے کپ کپاتے ہونٹوں سے نکلی وہ گواہی تھی جو سب کو پتھر کر چکی تھی، اور دوسری طرف میں تھا، ایک چوکیدار، ایک معمولی انسان جس کی نہ کوئی حیثیت تھی نہ کوئی طاقت۔ بظاہر سب کچھ واضح لگتا تھا، سب کی نگاہیں مجھے ہی گنہگار مان رہی تھی، مگر پھر اچانک سٹاف میں سے کسی نے پر اثر آواز میں کہا، سر، اگر سچ اور جھوٹ کی پہچان مشکل ہے تو کیوں نہ لڑکی کے بچے کا ڈی این اے ٹیسٹ کروا لیا جائے۔ یہی ایک راستہ ہے جو اصل گنہگار کو بے نقاب کر سکتا ہے۔ کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ سب کے چہرے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ پرنسپل صاحب نے سنجیدگی سے سر ہلایا اور لڑکی کی طرف دیکھا۔ بیٹا، اگر تم سچ کہہ رہی ہو تو اس میں گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ ڈی این اے ٹیسٹ سے سب واضح ہو جائے گا، اور اگر یہ شخص واقعی تمہارا گنہگار ہے تو وہ انجام سے بچ نہیں پائے گا۔ یہ سن کر لڑکی کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا۔ وہ ایک لمحے کے لیے ہچکچائی، اس کی نظریں فرش پر گڑ گئیں، پھر وہ زور زور سے رونے لگی جیسے اس پر آسمان گر پڑا ہو۔ اس نے اپنی سسکیوں کے بیچ روتے ہوئے کہا، نہیں سر، میں وہ سب نہیں چاہتی، میری عزت خاک ہو جائے گی۔ پلیز سر، مجھے انصاف چاہیے لیکن ایسے نہیں، یہ سب میرے لیے برداشت سے باہر ہے۔ پرنسپل نے نرمی سے کہا، بیٹا، انصاف کے لیے سچ جاننا ضروری ہے۔ اگر تم واقعی سچی ہو تو پھر خوف کیسا؟ لڑکی نے روتے ہوئے ایک نظر مجھ پر ڈالی اور پھر آنکھیں چرا لی۔ اس لمحے میں نے محسوس کیا جیسے وہ اپنے اصل گناہ پر پردہ ڈالنے کے لیے میرے کندھے پہ بوجھ ڈال رہی ہو۔ اس کی لرزتی آواز پھر بلند ہوئی، سر پلیز، آپ ڈی این اے مت کروائیں، میں سب کچھ بتاتی ہوں۔ اور پھر اس نے اچانک اپنا قدم آگے بڑھایا۔ سٹاف کے درمیان موجود ایک نوجوان ٹیچر کے قریب جا کر اس کا بازو جھٹکے سے پکڑ لیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو اور آواز میں لرزش تھی۔ یہی ہے وہ جسے میں اب تک چھپا رہی تھی، کیونکہ اس نے وعدہ کیا تھا کہ اگر میں یہ سارا الزام چوکیدار پر ڈال دوں تو وہ مجھ سے شادی کر لے گا۔ ایک لمحے کو جیسے کمرے میں دھماکہ ہوا ہو، سب کی نظریں اس لڑکے پر جم گئی۔ وہ گھبرا کر پیچھے ہٹا اور لڑکی سے بازو چھڑانے لگا۔ جھوٹ بول رہی ہے یہ، اپنی عزت بچانے کے لیے اب مجھے پھنسا رہی ہے۔ میں نے کچھ نہیں کیا، نہ کبھی شادی کا وعدہ کیا تھا۔ دونوں آپس میں الجھ پڑے۔ لڑکی نے ایک قدم آگے بڑھا کر چیخ کر کہا، ڈی این اے کے بعد ویسی بھی حقیقت سامنے آنی ہے، اس لیے بہتر ہے تم یہی سب ابھی سے مان لو، ورنہ آج جو سب اسکول کے سٹاف کے سامنے ہے کل میڈیا اور پھر پوری دنیا کے سامنے ہوگا۔ میں بدنام ہو جاؤں گی لیکن تمہیں بھی چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ لڑکا ایک لمحے کو خاموش ہو گیا۔ اس کے چہرے پر شرمندگی اور خوف باری باری جھلکنے لگا۔ پھر اس نے گہرا سانس لیا اور نظریں جھکا لی۔ ہاں، یہ سچ ہے، ہم دونوں کے بیچ وہ سب کچھ ہوا تھا، لیکن میں نے اسے کبھی مجبور نہیں کیا۔ ہر بار یہ خود بھی اتنی ہی رضامند تھی، کسی زبردستی کے بغیر، لیکن اب میں اس کی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں۔ اس کی بات سنتے ہی لڑکی لڑکھڑا کر بیٹھ گئی۔ اس کے آنسو بہہ رہے تھے جیسے وہ جان گئی ہو کہ وہ اپنا سب کچھ گنوا چکی ہے۔ کمرے میں ایک گہری خاموشی پھیل گئی۔ لوگوں کے چہروں پر سوال تھے، شک تھا، کچھ یقین، کچھ بے یقینی، لیکن میرے اندر ایک عجیب ٹھہراؤ آ گیا، کیونکہ اب بات جذبات کی نہیں ثبوت کی تھی، اور سچائی دیر سے صحیح مگر سامنے آنے لگی تھی۔ کیونکہ اب بات جذبات کی نہیں ثبوت کی تھی، اور سچائی دیر سے صحیح مگر سامنے آنے لگی تھی۔ پھر فیصلہ سنایا گیا، تمہیں نوکری سے برخاست کیا جاتا ہے۔ یہ الفاظ میرے کانوں میں گونجنے لگے جیسے کسی نے مجھ سے سب کچھ چھین لیا ہو۔ نوکری میری پہچان تھی، روزی روٹی تھی، مگر اس سے زیادہ یہ میرا وقار تھا، اور آج سب کچھ ختم ہو گیا۔ بات صرف یہیں ختم نہیں ہوئی، سوالات کی بوچھاڑ ہونے لگی۔ تم وہاں موجود تھے؟ ہاں۔ تمہیں سب معلوم تھا؟ ہاں۔ تو تم نے کیوں نہیں روکا؟ میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ میری زندگی کی سب سے مشکل جنگ شروع ہو چکی تھی، جہاں میں بے قصور ہو کر بھی مجرم بن چکا تھا۔ تمہیں سب معلوم تھا مگر تم خاموش رہے۔ یہ جملہ میرے پیچھے سائے کی طرح لگا تھا۔ اسکول کے انتظامیہ نے اعلان کر دیا کہ چوکیدار کی لاپرواہی کے باعث یہ سب کچھ ممکن ہوا۔ اخباروں میں میری تصویر کے ساتھ سرخی لگ گئی۔
نااہل چوکیدار کی خاموشی نے ایک معصوم کی زندگی تباہ کر دی۔ میرے لیے یہ سب ایک بھیانک خواب تھا۔ میں جہاں جاتا تو لوگ کھلے عام کہتے، یہی ہے وہ جو سب کچھ جان کر بھی چپ رہا۔ میری ساکھ مٹی میں مل چکی تھی۔ گھر واپس جانا میرے لیے سب سے مشکل لمحہ تھا۔ میری بیوی نے دروازہ نہیں کھولا اور اندر سے کہہ دیا، یہاں مت آنا، ہمیں پہلے ہی بہت بدنامی سہنی پڑی ہے۔ میں گلی میں کھڑا تھا۔ اس دن مجھے احساس ہوا کہ خاموشی بعض اوقات سب سے بڑا جرم بن جاتی ہے، اور میں اپنی سزا کاٹ رہا تھا، بغیر کسی قید کے، بغیر کسی عدالت کے، مگر پوری دنیا کے سامنے ایک مجرم کی طرح۔